السلام علیکم. اچھا، فیٹ آف کے اناؤنسمنٹ کل رات میں آ گیا اور اس پہ میں بہت چھوٹا سا اپنا ویو شیئر کر لوں. کیونکہ ہمارے یہاں ہر آدمی جو ہے نا وہ اس بات کی جلدی میں ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گاڑی مس نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ میں کل صبح اٹھوں تو مارکیٹ 70,000 روپے انڈیکس کھل رہا ہو اور او جی ڈی سی 1,700 روپے کا ہو چکا ہو اور میں نے تو آج 82 روپے کا بیچا ہے. تو وہ اس لیے ذرا لوگ گھبرائے ہوئے زیادہ ہیں. تو یہ میں ایک چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں. بہت خوشی کی خبر ہے واقعی کہ ہم لوگ ایف اے ٹی ایف سے ایک اچھی خبر سننے کو ملی. بڑے دنوں بعد پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے یار. اللہ دعا کریں کہ اللہ پاک کنٹینیویشن بنے ان اچھی خبروں کی، لیکن فی الحال حالات خراب ہیں. مارکیٹ کو میں آخر میں پہلے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں، یہ اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، کیونکہ انہوں نے ول دکھائی. یہ وہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے فیٹ اف کو لے کے سیریس ہو کے سوچا اور کچھ کرنے کے لیے انہوں نے ہمت پکڑی. ادروائز جن لوگوں کے دور میں ہم فیٹ اف میں گئے تھے، اب ان کی گڈ لک کہہ لیں، یہ اسے نصیب کہتے ہیں کہ ان کو جو اچانک سے دوبارہ سے حکومت مل گئی اور انہی کے دور میں آپ فیٹ اف کی خوشخبری لے رہے ہیں، تو کریڈٹ خامخواہی اپنے گلے لیں گے. لیکن حق سچ بات یہ ہے کہ اس کا پہلا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، اور اس سے بھی زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے نا وہ ہمارے سمجھ لیں کہ جی ایچ کیو میں جو ڈی جی ایم او کی سربراہی میں جو سیل قائم ہوا تھا 2019 میں، یہ ان کو جاتا ہے. آج پھر ایک دفعہ پاکستان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قوم ڈنڈے کی ہے. جب تک میں چیلنج کر رہا ہوں، صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ول کچھ نہیں کرا سکتی تھی. ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ جسے کہتے ہیں نا کہ غنڈے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں اور ملک کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اس ڈنڈے کی قوم کے لیے یہی جی ایچ کیو ہی صحیح رہتا ہے. 2019 تک صرف 5 نکات پہ عمل کیا تھا. 2014 سے ہم فیٹ اف میں ہیں. 2014 سے 2019 تک ان پولیٹیشنز نے صرف 5 نکات پہ عمل کیا تھا. ان کی بڑی مہربانی. اور جب یہ سیل قائم ہوا ڈی جی ایم او کی سربراہی میں، اس کے بعد 2019 سے لے کے آج 2022 تک 30 سمجھ لیں کہ باقی کے جو 30 نکات تھے اس کے اوپر کام ہوا، اور انہی کی سربراہی کے اندر آج ہم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک اچھی خبر سنی اور ہم گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے پر امید ہوئے. جس کا جو کریڈٹ ہے وہ جانا چاہیے. سیاسی پارٹی پی ٹی آئی تھی جس نے ول دکھائی. یہ وہ پہلی گورنمنٹ تھی جنہوں نے محنت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہی انگیج کیا پھر جا کے فوج کو بھی، اپنی فورسز کو بھی. اس بات کو اگر دوسری ڈائریکشن میں سوچیں کہ دیکھیں یہ قوم صرف واقعی ڈنڈے کی ہے. جس معاملے میں بھی اگر آپ ان لوگوں کو آپ ڈال دیں گے نا وردی کو بیچ میں، وہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. میں تو ایک بات جانتا ہوں، میں اسٹاک مارکیٹ کے کا آدمی ہوں، میں اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں، آپ یقین کریں وہ مارکیٹ ہی نہیں واپس آئی جو سن 2000 سے لے کے 2008 کے سٹارٹ تک تھی. وہ مارکیٹ پھر کبھی نہیں آئی کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یار یہ قوم ہی ڈکٹیٹر والی قوم ہے. اس قوم کو جو ہے نا وہ ایک ڈنڈا چاہیے. اور فیٹ اف کے معاملے میں پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تک جو ہے جی ایچ کیو نے اس چیز پہ کام نہیں شروع کیا، پولیٹیکل پارٹیز میں اتنا تپڑ نہیں تھا اور نہ ان کی ول تھی. ان دو لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان دو لوگوں کو مبارکباد جاتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی اور جی ایچ کیو. اور ریئلٹی بتا رہا ہوں، یہ مت کہنا کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فوج کی تعریف کر دو نا تو وہ بہت سے منڈک نکل کے آتے ہیں سامنے. میں آپ کو فیکٹس کی بیسس پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ کام جی ایچ کیو نے کروا کے دیا ہے. پچھلی گورنمنٹ کا کام پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. ول عمران خان کی تھی، عماد اظہر کی ول تھی عمران خان کے آرڈر پہ. عماد اظہر ظاہر سی بات ہے، اور تیسرا بندہ ڈی جی ایم او صاحب جنہوں نے 2019 سے لے کے یہاں تک یہ تمام اصلاحات کمپلیٹ کروائیں. دیکھیں اس کا مارکیٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. آج آپ گرے لسٹ سے باہر بھی آ جائیں گے نا اگر، تو بھی اب معاملہ دوسرا ہو چکا. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک مریض 2014 سے کھانسی اور بخار کا مریض تھا،
کہے جا رہے تھے کہ اس کا علاج کر لو، کچھ ملک کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں کیا۔ آج جب آپ نے اس کا علاج کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب وہ مریض بیسیکلی وہ اس کے دل کے چاروں وال بند ہیں اور وہ بائی پاس ہوا پڑا ہے آئی سی یو میں۔ اب اس کی بیماری ہی کچھ اور ہے۔ نزلہ زکام بخار ٹھیک بھی اب ہو جائے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آج آپ گرے لسٹ سے باہر آ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائی۔ ٹاپک ہی چینج ہو چکا، ٹاپک ہے آئی ایم ایف۔ میرے تو دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ بھائی یہ جو اپنی فائنینس منسٹری ہے نا، خدا کے لیے فائنینس منسٹری جو ہے نا وہ بھی جی ایچ کیو کو دے دو کہ بھائی خدا کے لیے اس کو چلا لو یار، اس کو سنبھال لو کچھ، ورنہ یہ ملک مجھے نہیں پتہ کیسے سنبھلے گا، کہاں لے جا کے ہم نے اس ملک کو کھڑا کیا ہے۔ اور جتنا ہم نے یہ ابھی 2 مہینے میں یہ گورنمنٹ نے آنے کے بعد ڈیسیجنز میکنگ میں جتنا ڈیلے کیا، آج اس کی ہی وجہ سے 208 اور 210 روپے کا آپ ڈالر دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے، آ کے انہوں نے ایک ہفتے تھوڑی سی چلو کرسی پہ بیٹھ کے تھوڑا انجوائے کر لیتے، ایک ہفتے کے بعد ڈیسیجن لینے شروع کرتے، سوچ لیتے کہ اب تو ہم آ گئے ہیں۔ جب ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو اتارا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈیسیجنز جلدی لیتے۔ معاملات ہمارے بہت بگڑ چکے، انفلیشن کا اب فیز آنے جا رہا ہے، پیٹرول پرائزیں اب بڑھی ہیں، یہ میں ریپیٹ کر چکا۔ مارکیٹ شارٹ ٹرم کے اندر اس طرح کی چیزوں کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بازار باؤنس کرتا ہے۔ 40,657 سے 42,420 تک مارکیٹ آئی، تھوڑی بہت اگر اور اوپر بھی دکھائے تو بیچنے کی اپرچونٹی ہے۔ ایکسائٹمنٹ فنش، مارکیٹ پہ کوئی امپیکٹ اس کا نہیں ہے۔ مارکیٹ ٹوٹل فوکس کرے گی انٹرنیشنل انفلیشن کو، لوکل انفلیشن کو، مارکیٹ ٹوٹل فوکس کرے گی آئی ایم ایف کو۔ تو اس لیے کوئی ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں جو لیولز دیے ہیں وہ لیولز نوٹ کریں، اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ کام کی باتیں ہیں بھائی۔ اب اگر وہ باتیں سن کے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر تو اللہ ہی کوئی سمجھائے گا بھائی، پھر تو وہی اترنی شروع ہوگی ہے ہر ایک انویسٹر پہ، باقی لگ جائے گا پتہ کچھ دنوں میں۔ جس کو ایکسائٹمنٹ ہے وہ منڈے کو مارکیٹ میں چڑھ کے دیکھ لے، مارکیٹ خود اتارنا جانتی ہے، مارکیٹ خود اتار دے گی واپس نیچے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پاکستان کے لیے بہت دنوں بعد کوئی اچھی خبر آئی ہے، اللہ پاک کرم کرے کہ ہم آئی ایم ایف کے معاملے میں بھی ذرا معاملات ٹھیک ہو جائیں ہمارے، تو اس کے بعد بھی فوراً کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آئی ایم ایف آنے کے بعد یہ تھوڑی ہوگا آئی ایم ایف کہے گا کہ یہ لو سارے پیسے ہم سے اور جو ہے 200 ارب ڈالر لے لو، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک پروسیس ہے اور آئی ایم ایف والا بھی ایک پروسیس ہے۔ آگے جا کے جو ویلیویشنز ہماری آئیں گی اس میں پھر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم ضرور مارکیٹ میں انجیکٹ کریں گے، لیکن اس وقت جب مارکیٹ ابھی نیا لو بنا چکے گی، ابھی تک کا جو لو ہے یہ لو بریک ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔